السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریکا فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ بِهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وَتَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہ ہے سورہ مومن کی 4 آیت نمبر ہے 38 تا 41، سورت نمبر 40 آیت نمبر 38 تا 41، 4 آیت تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے صرف اور صرف ایک امتحانی زندگی ہے بھائی۔ اسی کو بھلانا شیطان کا مقصد ہے۔ اس امتحانی زندگی کے اندر اللہ نے اتنی بڑی نعمت انسان کو دی، جیسے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت تمہارے پاس آئی، لہذا تم کو خوشیاں منانا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم جمع کرتے ہو اس سے کئی دگنا یہ بہتر ہے، وہ ہے اللہ کا کلام آج ہمارے گھروں میں ہے۔ جائزہ لیجئے، اگر کوئی چیز دنیا کی اگر ہم کو مل گئی، کتنے خوش ہوتے ہیں اس پہ، کتنے دعوتیں بنا لیتے ہیں، کتنا کس ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر افضل اگر چیز ہے تو اللہ کا کلام، جس کے مطابق ہماری خوشی کہاں تک ہے؟ خوشی کا اظہار صبح شام اس کی تلاوت کرنا، تاکہ ایک ایمان والا پہچانتا ہے کہ اسی کے ذریعے مجھے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں نجات۔ وہی خیال سے صبح شام اللہ کا کلام پڑھتے رہتا ہے۔ اگر یہ نہ رہے میری آخرت تباہ، اسی لیے وہ خیر مما یجمعون، تو یہ بہتر ہے سب سے۔ اب آئیے اسی کلام کے اندر سے جو سورت میں جو آیتیں میں پڑھا ہوں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کا واقعہ، وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، ایک ایمان والا مومن کہتا ہے اے میرے قوم کے لوگوں، میرا کہنا مانو، میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاؤں گا۔ وہ کون ہے؟ یہاں پر ایک نصیحت کی بات ہے بھائی، غور کرنے کے لیے اتنی بڑی نصیحت کی بات ہے اس واقعے کے اندر۔ وہ شخص تھا فرعون کے زمانے میں، فرعون کے خاندان کا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس آئے، اللہ کے احکامات پڑھ کر سنائے اور دلیل کی حیثیت سے معجزہ بھی پیش کرے، جس کو دیکھ کر جادوگر بول دیا، اور سلسلے ویسی اس طرح واقعہ ہے۔ اور آخری میں فرعون کیا کرا؟ مجھے چھوڑ دو، میں اس کو مار دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی وقت ایک مومن شخص فرعون کے خاندان کا تھا، وہ اپنے ایمان کو ظاہر چھپا رکھا تھا، جیسے سنتے ہی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے لوگوں، میرا کہنا مانو۔ آپ کا کہنا کے مانے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر اپنے قوم کو سمجھا رہا۔ ایک بنیادی بات یہاں پر نصیحت کی بات ہمارے لیے،
اللہ کی بات سمجھانے کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پٹے کی ضرورت نہیں ہے. 14 سال علوم کرے تو ہی بات سمجھ جا سکتے سمجھانا. قرآن سمجھنے کے لیے کچھ اتنے سال کے پٹے کی ضرورت ہے نہیں. علم سیکھنے کے لیے, تجوید سیکھنے کے لیے, ایک تجوید سیکھنے کے لیے کہیں استاد کے پاس جا سکتے, لیکن اس کے لیے کسی علوم کی ضرورت نہیں, کسی تصدیق کی کرنے کی ضرورت نہیں, تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں. اس شخص جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنائے تو اس شخص نے کیا کرا, اور قوم کے سامنے تبلیغ کر رہا. دیکھیں انداز لگائیے, یہی بات سورہ یاسین میں دوسرے رکوع میں ہے. انبیاء علیہ السلام وقت کے 3 لوگ اپنے قوم کے درمیان میں سمجھا رہے ہیں. یہ قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں, تو کچھ نہیں ہے, ہم جیسا ایک انسان ہے. تو ان 3 پیغمبروں نے جواب دیا, وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, بس ہمارا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ سنتے ہی وہ قوم کے لوگ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. یہ اللہ کے پیغام سناتے ہی قوم کے لوگ کیا بولے, اگر تو یہ بکواس نہ کم کریں گا, یہ بولی نہ بند نہ کریں گا, ہم تجھے سنسار کریں گے پتھروں سے مار کے, اور تجھے جلا وطن کر دیں گے. جیسے ہی یہ سنتے ہی ایک دور سے ایک شخص غور کر رہا تھا. تم سن کر کیا کرا, وجاءت من اقصى المدینة رجل یسعی, شہر کے کنارے سے دور سے ایک شخص دوڑتے آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہا اے میرے قوم کے لوگوں, مرسلین کا کہنا مان لو, 3 پیغمبروں کا. ان کی تعلیم کو لے کے ایک شخص اجنبی دور سے سنا, بات حق سمجھ میں آ گئی, فوراً سمجھا رہا اپنے قوم کے لوگ کہ میرے قوم کے لوگوں مرسلین کی بات اختیار کر لو. اور آگے کیا فرمایا, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, ایسوں کے راہ پہ چلو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یہ ہے انبیاء کا طریقہ, یہ ہے صحیح طریقہ. اگر اس دین کے آڑ میں اگر کوئی ہاتھ بسا رہا, جھولی پکڑا, سمجھو وہ دین سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے, دھوکے میں نہ آئے. ایسے لوگوں کا ساتھ دینا اسی کے مشابہت میں ہم شمار ہونے کے امکانات ہے. بلکہ یہاں کیا گواہ دے رہا ہے شخص, اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, ایسوں کے راہ پہ چلو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں. یہ دین کا کام کرنے والے کسی کے پاس ہاتھ پسارتے نہیں, بلکہ الٹا اپنے جیب کے پیسوں سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. یہ کام صحیح ہے. اب اسی کرتے کرتے آگے بڑھا شخص. آخری میں اس شخص نے گواہ دیا, میں اس رب کریم کو کیوں ایمان نہ لاؤں جس نے مجھے پیدا کیا. میں بس آخری میں کہا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. اب تم بھی سمجھ جاؤ, میں نے تم کو بھی دعوت دے دیا, کلمے کی دعوت دیا. دیکھو بھی اس وقت ایمان لایا اور گواہی بھی دے دیا کلمے کی, اور قوم کو بھی دعوت دے دیا. جیسے دعوت دیتے ہی قوم کیا کرے, قتل کر دیا. قتل کر دیا اس شخص کو. پھول کا ہار نہیں ڈالے, مہاراجہ سیٹ پہ نہیں بٹھائے, بلکہ قتل کر دیے. اللہ نے بولے قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا. مطلب کیا ہے, نیکسٹ سٹیج, دنیا کا سٹیج تیسری زندگی ہے. اب اس کے بعد چوتھی جو زندگی, حیات زندگی, اب اس میں اس کا مقام جنت کامیاب ہو گیا. بھائی گواہ دیتے ہوئے کامیاب ہو گیا. اس کام میں آ کے قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کتنا اچھا ہوتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرا رب نے مجھے بخشا دیا اور مکرمین میں شامل کر دیا. کیا خیال کرا, دیکھو سوچنے کی بات ہے. بیوی بچوں سے جدا, دنیا سے جدا کر دیا اور شہید کر دیے, لیکن انہی کے بلا کے, انہی کے بھلائی کے لیے کیا الفاظ استعمال کرا, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کتنا اچھا ہوتا جو رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے مرسلین میں شامل کر دیا. یعنی قیل ادخل الجنہ,
یہ مرسلین کو شامل ہونے والی ہے. وہی ظالم یہاں پر ایک مومن نے کہتا ہے یا قومی اتخذونی عدوا اذا اللذات، یعنی وقال الذین آمنوا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اے میرے قوم کے لوگ، کبھی بھی یاد رکھے غیر قوم نہیں بولنا بھائی، غیر مسلم بولیے لیکن غیر قوم دوسروں کو پکڑ کے نہیں بولنا. اکثر اپنے لوگ یہ لفظ استعمال کرتا رہے وہ غیر قوم کا ہے، نہیں بولنا. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہے. راستہ ہماری نہ بتانے کی وجہ سے وہ بت پرست میں مبتلا ہے. ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بنتے ہوئے ذمہ داری ادا کرے، ورنہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے جب ہم کیا کریں گے. تو وہ گواہ کے ایسے سے شخص نے یا قومی کہتے ہوئے بھلا. اب اس کی تصدیق میں دیکھیے کہ قال یا قوم اتبعوا ما لا يسرون، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، کچھ دن کا ٹھہرنے کا مقام ہے. یا قومی انما هذه المتاع، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، چند دن ٹھہرنے کا مقام ہے. یہی بات سورہ الحدید 20 نمبر والی آیت میں ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لہوا ولہوا وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی صرف ایک لہو لعب، زینت اور ایک دوسرے کو فخر جتانے کی، اور مال اور اولاد میں دوسروں سے اپنے آپ کو بڑی زیادہ بتانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ اس بات بھی گواہی دے دی. اب یہی بات آل عمران کی 185 آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، ایک دھوکے کا سودا ہے، امتحان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا کر کے پہاڑوں پہ چلے، نہیں. دنیا حلالی طور پر حاصل کرتے ہوئے آخرت کو نہ چھوڑ دے، دین کو نہ چھوڑے، قرآن کو نہ چھوڑے، انبیائی طریقے کو نہ چھوڑے، بلکہ اسی پہ چلتے ہوئے آخرت بناتے ہوئے دنیا کو لے چلے. وہی تو یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها. جو کوئی بھی یہاں پر گناہ کرے گا اس کو ایسا ہی بدلہ ملے گا. اتنا ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی بدلہ ملے گا. یعنی کوئی بھی کیوں نہ ہو بھائی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس امتحانی زندگی کے اندر گناہ کا کام کرے اس کو ایسا ہی بدلہ ملے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط کیا رکھے، وہ مومن، بشرط کہ وہ مومن ہو، اس کو ایسا کل آخرت میں جنت جیسی نعمتیں ملنے والی ہے. وہ مومن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، اتنا رزق ملیں گا اس کو آخرت میں بیان سے. یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے، یہ جنت کے مطابق جب ذکر آیا تو اللہ نے فرماتے ہیں ایمان والوں کو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس جنت کی جو آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. ہماری جماعت تمہاری جماعت نہیں بولے یہاں پر. متقی اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اس فکر میں لگے ہوئے رہتا ہے مجھے کل کی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے میں کیا کرنا ہوں. صبح شام کتاب پڑھتے رہتا ہے. ایک تعلیم یافتہ لڑکا دیکھیے آپ، صبح 3-4 بجے اٹھ کے لائٹ کے نیچے پڑھتے رہتا ہے مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے، اچھے مارک لانا ہے 10/10. جس طرح اس کی محنت کے حساب سے بچہ پاس ہو کے آگے چلے آتا ہے. پھر ہم اپنی کتاب سے کتنے واقف ہے جائزہ لینا ہے بھائی، کیونکہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بولے
جو میرے اس نصیحت سے منہ موڑے گا میں اس کو زندگی ٹائٹ کر دوں گا، ٹائٹ ٹائٹ. اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو قیامت کے دن میں اندھا بن کے اٹھاؤں گا، اندھا بن کے اٹھائیں گا. کیونکہ آج ہم دنیا میں کتاب سے واقف نہیں ہیں. اکثر لوگوں کو پوچھئے کون سی بات کہاں ہے، کون سی کتاب، بڑے لوگوں ہی واقف نہیں ہے بھائی. اب بچے لوگ کیا رہیں گے؟ بولے اکثر 95% اللہ کے کلام سے بہت دور ہو گئے ہیں. اس لیے ہمارا معاشرہ آج اس طرح ہے. کتاب سے جب ہم دور ہو جائیں گے اللہ کے عذاب میں گرفت آ جائیں گے. جیسے بنی اسرائیل آئی تھی وہی عالم ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہی ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے، اسی جنت کو پانے کے لیے یہی ظالم بادشاہ فرعون، اس کی بیوی عورت گھر والی موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین کر لی اور ایمان لائی، اپنے ایمان کا اظہار کر دی. اس وقت کیسی سزا دے رہا تھا اس کی بھی ذکر ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی کا. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ تیرے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. جنت کے اندر تڑپ مقصد کیا ہے؟ دیکھو، جب ایمان لائے ذہن آخرت کا رکھنا ہے. میرے لیے تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنا. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ، مجھے نجات دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اس کے عمل سے. نیچے سلا کے مار رہا بھائی. یہ نہیں بولے میں نے سوری میں نہیں، آپ ہی میرے بھگوان ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں بولے. آج ذرا کچھ کر دے تو الٹا پلٹ جاتے ہیں. لیکن اس کو اتنی بڑی سزا دے رہے فرعون ظالم بادشاہ کی بیوی. اور اس کو سزا دیتے وقت بھی کیا کہا تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، نجات دے فرعون اس کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے اس ظالم قوم سے. یہ لوگ تھالیاں سیٹیاں مارتے مزے لیتے ہیں، ان سے مجھے بچا دیا میرے پروردگار. جنت کی یہ خیال رکھنے والے کیسے تڑپ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. کیا ایمان تھا ان حضرات کا. پھر ہم کیسے ایمان بناتے ہیں، کیسی عالی شان چیز ہمارے پاس رکھ کر ان چیزوں سے اگر ہم ذرا سا بھی محروم ہو جائیں گے، اپنے گھر والوں کو محروم کریں گے، سب سے پہلے ہم اس کے پوزدار ہو جائیں گے اللہ کے پاس. کیونکہ حق ہم کو معلوم ہو چکا ہے، ہم حق معلوم ہو چکا ہے. حق ہم خود بھی عمل کرتے ہوئے چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، معاشرے کے اندر کوئی ذرا سا بھی غلطی نہ کرے. اور اس کے بعد فرمائے وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يَجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میرے قوم کے لوگوں تم کو میں نجات کی طرف بلاتا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے نار کی طرف بلاتے ہو. جیسے ہی رام یا غوث یا خواجہ قوالی بجاؤ اس کی طرف بلاتے ہو مجھے. میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں. اللہ کا کلام پڑھو، اسی پہ توکل کرو اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. یہ انبیاء کا طریقہ تھا. تم مجھے کدھر بلا رہے ہو؟ قوم کے لوگوں کو سوال کر رہا. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ وَتَدْعُونَ لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، اور تم مجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بات بولتے. لیس بعلم، اس کا تو کوئی علم نہیں تھا میرے پاس. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کرنے کی تعلیم دے رہے ہو مجھے. یا غوث یا خواجہ پیران پیر دستگیر، یہی ہماری تعلیم ہے آج. اللہ کا کلام چھوڑنے سے یہ تعلیم ہو گئی ہے آج ہماری. حالانکہ کیا فرماتا ہے مومن بندہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے قوم سے تعلق رکھنے والا سنتے ہی کس طرح ایمان لایا اور کس طرح تبلیغ کر رہا ہے. ہم پر لمحہ فکر ہے ہمارے لیے. اس کے لیے کوئی بڑی علم کی ضرورت نہیں ہے، فکر رہے، فکر اور تھوڑا بہت ہم محنت کرنا، اللہ کی آیات کو سیکھنا اور لوگوں کے سامنے چھوٹا چھوٹا کہتے ہوئے خطرہ خطرہ، جس طرح پانی سمندر بنتا ہے، نالا بنتا ہے، ندی بنتی ہے، تالاب بنتا ہے، اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں. ایک آیت بھی کی نہ ہو، بلغوا عنی ولو کان آیا، ایک آیت بھی مالا دوسروں تک پہنچاؤ. جب ایک آیت لوگوں کے سامنے سنائیں تو دل میں یہ ہمت افزائی آ جاتی ہے، اور دو آیتیں سناؤں.
اور 2 آیتیں سناؤں. یہ ہوتے ہوتے ہم بھی یہ کیا ہے اللہ کی دائی بن جاتے ہیں, اللہ کی بات سنانے والے اس مومن بندے کی طرح ہم بھی ایک دائی بنتے ہیں. تو اس سے کیا ہے, آمنو, ایمان تو لائے, وعملوا الصالحات, پوری مکمل کام کرنے سے صالحات جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگوں میں حق بات بتانا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, جٹو اور بٹو والا بھی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے بھی بتائے, ڈرنا نہیں. سلیب والا بھی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے ہی بتانا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کرنا ہے. یہ کام کرنے سے پھول کے ہار نہیں پڑیں گے, آپ کو واہ واہ نہیں بولیں گے, بلکہ گالی دیں گے, تھوکیں گے, ماریں گے, دھمکی دیں گے. یہ تو واقعہ وہی ہے. ظالم بادشاہ اپنے بیوی کو تخت پہ سلا کر سزا دے رہا ہے. اس وقت کیسی دعا کری وہ ماں فرعون کی بیوی ایمان والی, کیسی دعا کری. اور ہمارے لیے کتنا بڑا نصیحت ہے, یہ ہمارے ایک آئیڈیل ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ادعونی لیکفروا باللہ واشرکوا بہ ما لیس لی بعلم, اس کا کوئی علم نہیں ہے. وَتَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِی بِعِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ, اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایک ایمان والا اپنی مفاد کی طرف, اپنی مسلک کی طرف, اپنی جماعت کی طرف نہیں. وَأَدْعُونِی إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ, بولے میں تم کو عزیز الغفار اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ ایمان کی علامت ایک مومن کی تبلیغ کی طریقہ ہے. یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ یوسف 208 نمبر والی آیت ہے, ہَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا بَصِیرَةٌ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِی, یہ ہے میرا راستہ, اللہ کے طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا ہے. میں خود روشنائی کے اوپر ہوں, ہدایت کے اوپر ہوں, اللہ کا کلام, اور میرے پیروی کا اور صحابہ کرام بھی اسی کے اوپر ہے. ہم بھی اللہ کا کلام خود عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی بات سنا دے بھائی. اس میں نہ کسی مسلک کی بات نہیں آئے, نہ جماعت کی بات آئے, اور نہ کوئی مفاد نہ رہے. ہم یہ کام کرے لہذا اتنا دو, ہم یہ کام کرتے ہیں وہاں جانا ہے اتنا دو. اس میں ذرا سا بھی مفاد کا یہ آس نہ رکھے, اور اپنا نام کا اور شہرت کا کچھ نہ کرے, آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے ادعو الی اللہ, ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا بصیرۃ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کے اندر 208 نمبر والی آیت کے اندر پیش کرے تھے. جس طرح کرے لا جرم انہ تدعون الی اللہ, یہاں وانا ادعو الی اللہ. لہذا میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو شرائط الہی ہے, اعمال کے قبولیت کے شرائط الہی ہے, اس طرح ذہن میں رہے جیسے بچے کو اٹھا کر ABCD پڑھو بولتے جس طرح پڑھ جاتا ہے, اس طرح اگر رات کے 12 بجے اٹھا کے بھی پوچھے تو بھی اعمال کے قبولیت کے شرائط سے واقف ہو کے رہنا ہے بھائی. بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ. اعمال کے قبولیت کے شرائط الہی 6 پوائنٹ ہے بھائی. ان 6 پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم عمل کرتے رہنا. اس میں ذرا سا بھی اگر ایک عمل بھی ڈاما ڈول ہو گیا, نظر انداز ہو گیا, خلاف ورزی ہو گئی, پوری اعمال تبطل اعمالکم, برباد ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. اس لیے یہ 6 پوائنٹ آپ کو کہیں نہ ملیں گے سوائے ادارے کے. کیسی محنت ہے انداز لگائیے. پہلا جو شرط ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارومدار نیت پہ ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ مغفرت اور جنت. کل کی دوزخ کی آگ سے بچے اور جنت حاصل کرے, یہی مقصد سے ہم دنیا میں زندگی گزارنا ہے. شہرت نہیں آنا, عزت نہیں آنا, پیسہ مفاد نہیں آنا, اور کچھ نہیں آنا اس کے اندر. یہ ہے پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ شرک کے اجزاء سے پاک ہونا ہے. شرک کے اجزاء سے پاک ہونا ہے. اگر شرک ہے ہمارے میں, شرک ہے, کتنے بھی اعمال کیوں نہ ہو, اللہ قبول نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ وہ گناہ ہرگز نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اس کے علاوہ جو بھی اگر غلطی ہو گئی چاہے تو معاف کر دو, نہیں بولا چاہے تو میں معاف کروں گا. وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا, جو شرک کرتا ہے بہت بڑی دور کے گمراہی میں جا کے گر گیا ہے. شرک کے اجزاء سے پاک رہے.
تیسری بنیادی شرط یاد رکھیے بھائی، ریا سے بچے. یہ بہت بڑی ڈینجر ہے. ریا ایسی چیز ہے، کالی رات میں کالی پتھر پہ کالی چمٹی گزرتے ہوئے نہیں معلوم ہوتی ہے. کیا نظر آتی ہے کیا؟ بولے نہیں. ریا بھی اس طرح ہمارے دلوں کے اندر گھس جاتی ہے. اپنے کیے ہوئے اعمال کو فوکس کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بچنا. تیسرا شرط ہے ریا سے بچے. چوتھی جو شرط ہے، سنت کے تحت میں رہے، بغیر سنت کے، چاہے کون سا بھی ہو، ورد کرنے کے بھی کی نہ ہو، راتیں بھی کی نہ ہو، کون سے بھی کی نہ ہو، سنت سے نہیں ہے ساری دنیا بھی کیوں نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو سنت سے واقف ہے، واسطہ ہے، ہم کو اللہ کے کلام سے واسطہ ہے، دنیا سے نہیں ہے. سنت کے تحت میں ہمارے عمل رہنا ہے. چوتھی شرط ہو گئی. پانچویں شرط بنیادی چیز ہے، حالت اطاعت میں کیا ہوا عمل ہی قبول ہوتا ہے. جناب علی روزے تو نہیں رہتے ہیں، رمضان میں دھوم دھام ایسی دعوت دیتے ہیں، بیان سے بہر 1000-2000 لوگوں کی دعوت دیتے ہیں. روزے تو بلا عذر کے روزے نہیں رہتے ہیں. نہیں بھائی نہیں ہو سکتا، کاروبار ہے میرے. دیکھیے حالت اطاعت میں کیا ہوا عمل ہی قبول ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے قانون اور اس کے رسول کے طریقے سے ذرا بھی نظر انداز کر کے ہوئے کچھ اور عمل کریں گے، اللہ کے پاس نہیں. تبطلوا اعمالکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ دو میں ڈنڈی ماریں گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ تیسری شرط ہے. پانچویں شرط ہے. آخری شرط یہ نہ سمجھے میں کرا پورا اللہ کو معلوم ہے سمجھ کر جھٹک لے کے نہیں جانا ہے. ایک فقیر کے طرح اللہ سے التجا کرنا ہے. اے اللہ، جانے انجانے کتنے غلطیاں ہیں میرے عمل کے اندر نہ معلوم، بس تو میرے عمل کو تو قبول کر دے. اللہ یہ عمل ہی کل مجھے آخرت میں نجات دلانے والے ہیں. اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے میں عمل کرتا ہوں تو اس کو قبول کر دے اللہ. کہتے ہوئے ایک فقیر کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے. یہ ہے 6 شرائط اعمال کے قبولیت کے شرائط. اس کو ہر ایمان والے، ہر حضرات ہمیشہ یاد رکھے. اور جو چیز ہم کو معلوم ہے ایسے فکر رکھے کہ اگر آج میں اس کو نہ بتاؤں یہ تعلیم، کل حشر کے دن میرا خاندان نہ پکڑے، اللہ کے پاس یہ نہ عذر کرے، یا اللہ یہ تیرا بندہ کبھی اتنی بات تو نہیں بولا، یا اللہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ پڑھ، یہ بولا ہی نہیں. یا اللہ مجھے میں کیا کروں؟ اللہ جرا بولتا تھا تو میں عمل کر لیتا تھا. واقع صحیح بھی ہم نہیں بولے، اس کے ساتھ کاروبار بھی کرے، چلتے پھرتے بھی تھے، انہیں کیسا ہے وہ بھی نہیں دیکھے، اللہ کی بات پہنچائے بھی نہیں. زندگی تو گزر گئی، لیکن کل آخرت میں اس شخص ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گا، کھاندہ پکڑیں گا، جب کیا جواب دیں گے؟ سب سے بڑی چیز وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بولے تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، شہداء للناس، لوگوں کے اوپر گواہ بنتے ہوئے زندگی گزارو، ورنہ تمہارے اوپر میں نبی کو لا کے گواہ کیسے سے پیش کروں گا؟ آپ کی تعلیم پوری لوگوں کے اوپر گواہ کی تھی، پھر ہم کہاں تک اس پہنچا رہے؟ جائزہ لینا ضروری ہے. کچھ پامپلیٹ بھی کیوں نہ ہو، کتاب بھی کیوں نہ ہو، جہاں تک ہو سکے وقت تھوڑا نکالیے، اللہ کے راہ میں وقت نکالتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا على خلفاء الراشدين والمهديين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اللهم أصلح أمتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الإسلام والمسلمين اللهم ارحم أمتي مرحم المسلمين اللهم الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.